اور دیگر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسحره ووصيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب. وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام علامات المؤمن خمس صلاة 51 زیارة الاربعین التختم بالیمین الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعفیر الجبین. صلوات علی محمد وعلی محمد. میں نے اربعین کے عشرے کے عنوان سے 11ویں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا انتخاب کیا ہے اور متعدد وجوہات کی بنا پہ اس حدیث کا انتخاب کیا ہے کہ یہ عشرے کا عنوان رہے گی حدیث. اور میں کوشش یہ کروں گا کہ ہماری احادیث میں اور آیات میں جتنا کچھ 40 کے عنوان سے آیا ہے 40 کے عنوان سے آیا ہے وہ تمام مطالب یہاں پیش کروں گا. لفظ 40 جو ہے وہ ایک ایسا عدد ہے جسے تکامل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تکامل یعنی ایک پورا زندگی کے اندر انسان کا کمال کا جو سفر ہے اسے تکامل کہا جاتا ہے. اور انسان اس 40 کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو سمجھنے کے لیے اس پورے نظام 40 کو یا چہلم کے اس پورے نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. متعدد وجوہات ہیں انتخاب کرنے کی. بہرحال اس سال میں بھی اب 40 کا ہوں تو میں نے سوچا کہ 40 کے عنوان سے 40 کی 40 کی مجالس ہیں اس کو پیش کیا جائے. ہمارے ہاں زندگیوں کے اندر خود 40 کا بے انتہا دخل ہے، عمل دخل ہے. اور 40 دن، 40 ہفتے، 40 مہینے، 40 سال، ان سب کی بے انتہا اہمیت ہے. احادیث میں بہت زیادہ اس کی اہمیت کے اوپر احادیث بھی وارد ہوئی ہیں اور ائمہ علیہم السلام نے بھی توجہ دلائی ہے. جناب موسیٰ کی میقات 40 دن ہے. کربلا کی تکمیل بھی 40 پہ مکمل ہوتی ہے. جس طرح سے دین کی تکمیل کا نام غدیر ہے اس طرح سے کربلا کی تکمیل کا نام 40 ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ عاشورہ کب مکمل ہوتا ہے تو وہ 40 پہ مکمل ہوتا ہے. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنی احادیث بھی چہلم سے متعلق آئی ہیں، اب چہلم فارسی سے لیا گیا ہے چہل، اور 40 عربی کا لفظ ہے جسے دوبارہ 40واں یا چہلم وہی ایک مفہوم ہے دونوں کا. جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. اس حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ مومن کی
5 علامات ہیں. ویسے تو مومن کی بہت زیادہ علامات ہیں. خود شیخ صدوق نے پوری کتاب لکھی ہے کہ مومنین کی جو علامات ہیں اس پہ پوری کتاب ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے کیا کہا ہے کہ مومن کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے, کیا صفات ہونی چاہیے. وہ خصوصیات اور صفات اگر آپ پڑھیں تو پوری کتاب ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے کیا کچھ فرمایا ہے مومن کو کیسا ہونا چاہیے. اور کوشش یہ ہمیں کرنی چاہیے کہ مومن بننے کے لیے, اپنے اندر ایمان کو پیدا کرنے کے لیے وہ تمام علامات حاصل کریں جو ائمہ علیہ السلام نے فرمائی ہیں. ایک مرتبہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے, ایک مرتبہ امام ہمیں بتاتے ہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے. کمال یہ ہے کہ انسان اپنے اندر وہ صفات پیدا کرے جو ائمہ طاہرین علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے. اس حدیث میں امام حسن علیہ السلام نے 5 علامات بتائی ہیں. علامات المؤمن خمسن, خمسۃ بہت سے لوگ کہتے ہیں لیکن خمسن یہاں پہ کیونکہ علامات ہے تو مؤنث کے ساتھ یہاں پہ خمس آئے گا. مومن کی 5 علامات بتائی ہیں کہ بنیادی طور پہ مومن میں 5 علامات ہوں گی. ویسے تو بہت زیادہ علامات ہیں لیکن اس حدیث کے اندر 5 ہیں جو چہلم سے متعلق ہے. تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 5 علامات مومن کے علامات. الصلاۃ 51 51 رکعت نماز روزانہ پڑھنا مومن کی علامات میں سے. 51 رکعت کیسے؟ 17 رکعت نماز واجب ہے, واجب نمازوں کی تعداد 17 رکعت بنتی ہے. 17 رکعت obligatory prayer. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو 17 رکعت جو ہے وہ واجب نمازیں ہیں. 2 رکعت فجر کی ہے, 4 ظہر 4 عصر 3 مغرب 4 عشاء ملا کے 17 رکعت 17 رکعت بنتی ہے. اور جو نافلہ ہیں وہ ڈبل ہیں, وہ 34 رکعت بنتی ہے 34. میں بھی جلدی سے گنوا دیتا ہوں. وہ بھی 2 رکعت فجر کی ہیں, 8 عصر ظہر کی ہیں, 8 عصر کی ہیں, 4 مغرب کی, اس کے بعد 2 عشاء کی بیٹھ کے پڑھتے ہیں 1 رکعت شمار ہوتی ہے, اور 11 تہجد کی, 11 رکعت تہجد. 8 رکعت نماز شب کے عنوان سے ہوتی ہے صلاۃ اللیل, 2 رکعت شفا اور 1 رکعت وتر. 11 رکعت بنتی ہے نماز شب. یہ بن جاتی ہیں 34 رکعت 34 رکعت. 34 نافلہ اور 17 واجب ملا کے 51 رکعت بنتی ہے. امام فرماتے ہیں 51 رکعت روزانہ نماز پڑھنا مومنین کی علامات میں سے ہے. اس کو گھبرا کے تو نہیں سن رہے آپ لوگ زیادہ؟ تو کبھی کبھی انسان کو 51 رکعت پڑھ لینی چاہیے تاکہ مومن کی علامت اس میں پائی جائے. ہر روز نہ بھی پڑھ سکیں. اور یہ جو مستحب نماز ہیں, واجب نماز نہیں, مستحب نماز میں صرف وضو شرط ہے, قبلہ بھی شرط نہیں ہے. حتیٰ آپ اگر نماز چلتے پھرتے میں پڑھ لیں, ڈرائیونگ کرتے کے دوران پڑھ لیں تو اس دوران بھی پڑھ سکتے ہیں کہ انسان کا صرف وضو شرط ہے, قبلہ شرط نہیں ہے, استقرار شرط نہیں ہے. جس طرح سے واجب نمازوں کی شرائط ہیں ویسے مستحب نمازوں کی شرائط نہیں ہے. بہت آسانی سے پڑھ سکتے ہیں آپ. ڈرائیونگ کے دوران بھی آپ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین پڑھتے جا رہے ہیں, ڈرائیو کر رہے ہیں, اور صرف اشارتاً آپ رکوع سجود کر لیں. ڈرائیو کر رہے ہیں سبحان ربی العظیم سمع اللہ لمن حمدہ سبحان ربی الاعلی بحمدہ, یعنی آپ پورا سر نہ رکھیں, ایسا نہ ہو کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, لیکن اشارتاً رکوع سجود ہو جاتے ہیں اور ساری نماز مکمل ہو گئی. اس کے بعد پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے 2 رکعت کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھتے ہیں. بعض جگہوں پہ 1 رکعت ہے. تو یہ 51 رکعت نماز کبھی کبھی پڑھ لینی چاہیے. انسان کوشش کرے کہ ویسے تو ہمیشہ پڑھنی چاہیے, لیکن اگر نہ ہو سکے تو کبھی کبھی ضرور نافلہ پڑھ لیں. ہفتے میں 1 مرتبہ, جیسے شب جمعہ گزشتہ رات تھی, جمعے کے دن ہے, یا کوئی ویکنڈ وغیرہ پہ انسان کو ٹائم مل جائے, یا مہینے میں 1 مرتبہ, یا سال میں ماہ رمضان میں, یہ کوئی ایسے ایام ہو جہاں پہ انسان ضرور پڑھے تاکہ اس کے اندر یہ مومن کی علامت ضرور پائی جاتی ہو. اب تک تو توجہ ہے لوگوں کی؟ تو 51 رکعت نماز امام معصوم نے فرمائی ہے مومن کی علامات میں سے ہے. دوسرے مولا فرماتے ہیں کہ زیارت الاربعین, جناب سید الشہداء کی زیارت کرنا 40 پہ, یہ مومن کی علامات میں ہے. بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ یعنی 40 پہ کربلا جانا مومن کی علامات میں سے. اور بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر نہ بھی جا سکیں تو جہاں پہ بھی موجود ہو مومن تو 40 کی زیارت سید الشہداء ضرور پڑھے گا, یہ مومن کی علامت ہے. 40 سید الشہداء کی مخصوصیوں سے مخصوصی ہے. 3 مخصوصیاں سید الشہداء کی, نیمہ شعبان ہے, یوم عرفہ اور 40. سب سے زیادہ ثواب نیمہ اس کا یوم عرفہ کا ہے. اس میں 1000 حج, 1000 عمرہ اور 1000 جہاد رسول خدا کے ساتھ انجام دینے کا ثواب ہے سید الشہداء کی زیارت کا. اور 40 پہ 500 حج, 500 عمرے اور 500 جہاد کا ثواب ہے جو 40 پہ زیارت کے لیے جائے گا. بعض حدیث میں ہے کہ جو چل کے جاتے ہیں تو ہر قدم پہ حج اور عمرے کا ثواب ملتا. تو اس لیے بہت سے لوگ اب چلتے بھی ہیں, نجف سے لے کے کربلا تک مسلسل چلتے ہیں, جو تقریباً 70-80 کلومیٹرز بن جاتا ہے, اور وہ 2-3 دن کا جرنی ہے. اگر کنٹینیوس چلیں تو 1 دن میں بھی ہو جاتا ہے, لیکن اگر آپ آرام سے چلتے رہیں وقفے لے کے تو 2 سے 3 دن لگتے ہیں.
اور بہت سے لوگ واک کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی، چہلم کی زیارت سید الشہداء کی یہ مومن کی علامات میں سے ہے. ویسے البتہ علامات میں یہ بھی ہے کہ مومن ہر چند برس میں، 4 برس میں، 6 برس میں لازماً ایک مرتبہ سید الشہداء کی زیارت ضرور کرے گا. یہ تو گھبرا کے نہ سنیے گا، تو غور سے سنیے گا اس بات. زندگی میں ایک مرتبہ زیارت کر لینا جیسے حج ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ زیارت کر لیں. نہیں، ائمہ علیہ السلام نے یہاں تک تاکید کی ہے کہ نہیں، بہت زیادہ تاخیر مت کرنا. سید الشہداء کی زیارت ہر چند برس میں ایک مرتبہ ضرور کرنا. اگر چاہتے ہو ایمان پہ موت آئے تو سید الشہداء ایمان کی ضمانت ہے. تو کہا اس لیے ہر چند برس میں ایک مرتبہ سید الشہداء کی زیارت کرنا بے انتہا ضروری ہے. کبھی بھی مسلسل اس کو ترک نہ کرو، اس کو چھوڑ مت دینا. علامت مومن ہے. 40 کی زیارت بے انتہا اس کی تاکید ہے کہ 40 کی زیارت ضرور جناب سید الشہداء کی زیارت ضرور کریں. کسی نبی، کسی امام، کسی بھی ولی کے لیے، کسی شہید کے لیے اتنی زیارت کی تاکید نہیں ہے جتنی جناب سید الشہداء کی زیارت کی تاکید ہے. کسی کی زیارت کی اتنی تاکید نہیں. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ کسی کی بھی زیارت کی اتنی تاکید نہیں ہے جتنی جناب سید الشہداء کی زیارت کی تاکید ہے. اور اس میں بھی جناب تمام انبیاء ائمہ علیہ السلام کی صرف شہادت کا دن ہے. جناب سید الشہداء کی صرف شہادت کا نہیں ہے، سویم بھی ہے، 10واں بھی ہے، 20واں، اور کرتے کرتے چہلم تک ہے. خود چہلم پہ جانا، اور چہلم کی اس لیے زیادہ تاکید ہے کیونکہ جو سب سے پہلے زائرین ہیں جناب سید الشہداء کی، امام سجاد و جناب زینب کبریٰ، وہ چہلم پہ زیارت کے لیے آئے. اس لیے چہلم کی زیارت کی بے انتہا تاکید ہے. اب تک تو توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو اب جو 5 علامات بتائی ہیں، صلاۃ و 51، 51 رکعت نماز، دوسری چہلم کی زیارت، زیارت ال40. ایک اور علامت ہے التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامت ہے. یہ کہاں سے علامت بنی؟ اس کو غور سے سنیں گے سب لوگ. التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامات میں سے ہے. عزیزان گرامی، جب شام والوں نے، کیونکہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے ساری، تو صفین کی جنگ سب کے ذہنوں میں ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی اور معاویہ کے دوران جنگ تھی. اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس نے جناب امیر علیہ السلام کے خلاف ممبروں سے تبرہ شروع کروایا اور جمعے کے خطبوں کے اندر پابند کر دیا کہ جو جمعہ پڑھائے گا وہ جناب امیر کا نام لے کے توہین کرے گا. یعنی مولا کی باقاعدہ جس پہ پیغمبر اسلام نے کہا اس کا خطبہ مکمل نہیں ہے جس خطبے کے اندر جناب امیر کا نام لے کے لوگ صلوات و درود نہ بھیجیں. یہ جناب ختمی مرتبت کی روایت تھی. اور آج بھی بہت سے اہل سنت اگر آپ دیکھیں تو جب تک کہ اہل بیت کا نام نہ لے لیں خطبہ ان کا مکمل نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر اسلام کی حدیث تھی کہ خطبہ مکمل نہیں ہے جب تک کہ میری آل پہ میرے ساتھ درود و سلام نہ بھیجا جائے. لیکن شام والوں نے کیا کیا؟ شام والے نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ نہیں، خطبے میں اور ممبروں سے جناب امیر کا نام لے کے توہین کی جائے گی. اور صفین میں اگر آپ کے آخر میں حکمیت کا مسئلہ سب کے ذہنوں میں ہے، حکمیت کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. حکمیت کا مسئلہ کہ جب جناب امیر علیہ السلام کے سامنے یعنی تحکیم کا مسئلہ آیا اور کہا کہ بھئی معاویہ نے عمرو ابن عاص کو بھیجا ہے اور وہ فیصلہ کرے گا اس کی طرف سے اور آپ کی طرف سے کوئی نمائندہ چلا جائے، تو آپ نے کہا میری طرف سے مالک اشتر جائیں گے. تو آپ ہی کے لوگوں نے مخالفت کی کہ ہمیں مالک اشتر قبول نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مالک اشتر اگر میرا نمائندہ چاہتے ہو تو میرا نمائندہ مالک اشتر ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں قبول نہیں ہے. مولا نے کہا کہ اچھا اگر تم اسے قبول نہیں کرتے مالک کو تو پھر عبداللہ ابن عباس میری طرف سے نمائندگی کر لیں گے. کیا نہیں، ہمیں عبداللہ ابن عباس بھی قبول نہیں، وہ آپ کے عزیز ہیں، چچا کے بیٹے. تو پھر آپ نے فرمایا جس کو مرضی بھیج دو، پھر مجھے کوئی بھی قبول نہیں ہے. اگر تم لوگوں نے اپنے فیصلہ کرنا تو پھر مجھے اس میں کوئی عمل دخل نہیں، میں اس میں کچھ نہیں چاہتا. تو انہوں نے ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا. ابو موسیٰ اشعری جو خوش مقدس قسم کا ایک آدمی تھا، لمبی داڑھی، نمازیں، سب کچھ تھا، لیکن معرفت کے معاملے میں بالکل صفر تھا. جیسے آج آپ داعش کو، طالبان کو دیکھ لیں کہ ظاہری لحاظ سے سب کچھ ہے لیکن حلق سے ایمان ان کے نیچے نہیں اترا. اگر بات پہنچ رہی ہو. اب عزیزان گرامی، ابو موسیٰ اشعری جناب امیر المومنین کی جو ہے وہ زبردستی نمائندگی میں چلا گیا اور اس نے، عمرو ابن عاص بہت تیز تھا، اس نے فیصلہ کیا. اس نے کہا کہ دیکھو ہم دونوں علی کو اور معاویہ کو جو ہے وہ معزول کر دیتے ہیں اور ایک نیا خلیفہ بنا لیں گے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. کہا پہلے تم ممبر پہ جاؤ اور جا کے علی کو معزول کر دو کیونکہ تم علی کی طرف سے آئے ہو، پھر اس کے بعد میں اس کو معزول کر دوں گا، پھر نیا ایک حاکم چن لیا جائے گا. بھئی جس آدمی کی 2 رکعت نماز میں تبدیلی کی اس کی حیثیت نہیں رکھتا، وہ امیر المؤمنین کو کیسے معزول کر سکتا ہے؟
اس نے آنے کے بعد ممبر سے اعلان کیا کہ میں علی کو جس طرح سے انگوٹھی اتار رہا ہوں اپنی، اس طرح سے میں علی کو خلافت سے نکال رہا ہوں۔ عمر ابن عاص آیا، اس نے کہا جس طرح سے اس نے اپنی انگوٹھی اتاری ہے اس طرح سے میں نے بھی علی کو نکال دیا، اور جس طرح سے میں الٹے ہاتھ میں انگوٹھی پہن رہا ہوں میں معاویہ کو خلافت دے رہا ہوں۔ علامت واضح ہو گئی؟ اگر بات واضح ہو گئی ہو۔ اس کے حکمیت کے معاملے کے بعد سے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا ایمان کی علامت اور بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا نفاق کی علامت، یہ وہاں سے معاملہ چلا، اور اس کے بعد سے پھر مومن کی، اور اسی لیے 11ویں امام نے کہا کہ التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامت ہے۔ اگر دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ہو تو بائیں ہاتھ میں پہن سکتے ہیں، لیکن اگر دائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہ ہو تو پھر بائیں ہاتھ میں انگوٹھی نہیں پہن سکتے، کیونکہ نفاق کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے، جناب امیر کے دشمن کی علامت ہے۔ اب یہاں سے ایک اصطلاح شروع ہوئی، اس کے بعد پھر عمر ابن عبدالعزیز نے آنے کے بعد تبرہ کو روک دیا جناب امیر کے خلاف کہ امیر المومنین کی توہین نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد ایک سوال کیا جاتا تھا، سب غور سے سنیں گے اس بات کو۔ اس کے بعد ہر آدمی جو بھی جناب امیر کے خلاف بولتا تھا تو وہ فوراً دوسرے سے سوال کرتا تھا، حل التا علی السنہ، کیا تم اس سنت پہ باقی ہو کہ جس کو معاویہ نے شروع کیا تھا جناب امیر کی توہین کرنے کا؟ تو وہ انگوٹھی اپنے دکھا کے کہتا تھا، الٹے ہاتھ کی انگوٹھی، انا اہل السنہ، میں ابھی تک اہل سنت ہوں۔ پتہ نہیں بات ہے یا نہیں ہے؟ اب سمجھ میں آیا کہ یہ لفظ اہل سنت کہاں سے شروع ہوا ہے۔ تو ابھی تک ہمارے بھائیوں کو بہت سوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن ان کو پھر بعد میں توجیہ یہ کر دی گئی کہ نہیں، یہاں سنت سے مراد سنت رسالت مآب ہے، بلکہ وہ روش جو معاویہ نے شروع کی تھی وہ نہیں ہے، اگر بات واضح ہو گئی ہو۔ حتیٰ 11ویں امام علیہ السلام کا دور آیا تو بنی امیہ کی حکومت ختم ہوئے کافی وقت ہو چکا تھا، 5ویں چھٹے امام کے دور میں حکومت ختم ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی جب آپ نے مومن کی علامات بتائیں تو آپ نے زیارت اربعین کے فوراً بعد کہا کہ التختم بالیمین، دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننا مومن کی علامات میں سے ہے، اور آج تک یہ علامت جاری ہے۔ اور ہمارے علماء مراجع تب سب اس بات پہ تاکید کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ضرور پہنیں، یہ مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے، خصوصاً عقیق کی یا فیروزے کی، ان دونوں میں سے ایک انگوٹھی کا پہننا مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے، کیونکہ جناب امیر پہنا کرتے تھے، اس لیے ان دو پتھروں کی زیادہ تاکید ہے۔ ویسے کسی بھی پتھر کو پہنے، لیکن وہی پتھر جو مستحب ہیں ائمہ نے پہنے، ان میں سے کوئی پتھر پہننا۔ توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد میں، محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ تو اب 5 علامات بتائی ہیں امام نے، ان میں سے پہلے 51 رکعت نماز، اس کے بعد پھر کہا کہ زیارت اربعین، التختم بالیمین، تعفیر الجبین، خاک کے اوپر سجدہ کرنا، تربت پہ سجدہ کرنا مومن کی علامات میں سے۔ پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ وجہ الارض، کسی بھی زمین پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، زمین، ہر وہ چیز جو زمین کہلاتی ہے اس پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے، یا زمین سے اگنے والی ہر وہ شے جو نہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی ہو، غیر المأکول وغیر الملبوس، عقل سے ہے، عین والی قاف سے نہیں ہے، وہ عقل ہے، الف کاف ڈنڈے والی کاف لام عقل یعنی کھانا پینا، غیر المأکول وغیر الملبوس، ہر وہ چیز جو زمین ہو یا زمین سے اگنے والی ہو، جسے نہ کھایا جاتا ہو نہ پہنا جاتا ہو، کیونکہ نماز خدا کے قریب لے کے جاتی ہے، دنیا سے دور کرتی ہے، اور کھانا پینا، لباس انسان کو دنیا دار بناتا ہے۔ تو کہا اس لیے کھانے پینے والی چیزوں اور پہننے والی چیزوں پہ سجدہ نہیں ہو سکتا، جیسے کپاس ہے یا کھانے پینے پھل سبزیاں وغیرہ ہیں، پان کے پتے پہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ کھایا جاتا ہے، لیکن دوسرے پتوں پہ سجدہ ہو سکتا ہے، لکڑی پہ ہو سکتا ہے، ہر چیز پہ سجدہ ہو سکتا ہے، چٹائی پہ ہو سکتا ہے، لیکن ائمہ نے تاکید کی ہے کہ ہمیشہ تربت پہ سجدہ کرنا یہ مومن کی علامات میں سے ہے۔ غور سے سنیں گے، کہا مومن کی علامات میں سے ہے کہ تربت سید الشہداء پہ سجدہ کرے، خاک شفا پہ۔ کامل الزیارات میں روایت ہے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے، وعجل فرج، فرماتے ہیں کہ جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کا ذکر زمین سے اٹھ کے آسمان کی طرف جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے سجدے کی وجہ سے نیت مومن کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سجدہ رک جاتا ہے، آسمان تک نہیں جا سکتا، وہ ذکر سبحان ربی الاعلی و بحمدہ وہ رک جاتا ہے۔ لیکن اگر یہی سجدہ خاک شفا پہ انسان بجا لائے تو وہ 7ویں آسمان تک چلا جاتا ہے، وہ عرش اعظم پہ چلا جاتا ہے۔ معصوم سے پوچھا مولا کیوں؟ کہا وہ تمہارے سجدے کا اثر نہیں ہے، اس خاک کا اثر ہے جسے خاک شفا کہا جاتا ہے، جس پہ جناب سید الشہداء کے خون کے قطرے گرے تھے، اس خون کا اثر یہ ہے کہ اگر اس پہ سجدہ کیا جائے تو وہ عرش اعظم تک جاتا ہے۔ کہ اس لیے مومن کی علامات میں سے علامت یہ ہے وہ ہمیشہ سجدگاہ رکھے گا،
تعفیر الجبین، ہمیشہ خاک پہ سجدہ کرے گا۔ توجہ ہے اب تک لوگوں کی؟ تو مومن کی علامات میں سے ہے، عزیزان گرامی یہاں تک مستحب ہے کہ ہمیشہ اپنے پاس خاک شفا رکھیں، علامات میں سے ہے مومن کی، خاک شفا رکھیں۔ اگر سفر کر رہے ہو تو خاک شفا ساتھ رکھو، سمندر میں سفر کر رہے ہو، اگر امام فرماتے ہیں کہ تلاطم بڑھ جائے، سمندر کا مد و جزر بڑھ جائے، بہت زیادہ تیز پانی چلنے لگے، سیلاب آنے کی نوعیت آ جائے، تو کہا تھوڑی سی خاک شفا سمندر میں ڈال دینا، سمندر کو قرار آ جائے گا۔ اگر خاک شفا سمندر میں چلی جائے تو سمندر کو قرار آ جائے گا۔ کہ اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اسے ایک ذرہ کھلا دینا، خاک شفا کا اثر یہ ہے کہ شفا مل جائے گی۔ کہ ہمیشہ سفر میں اپنے پاس خاک شفا رکھو، ہر بیماری ہر پریشانی کی دوری کے لیے خاک شفا مؤثر ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں بلاؤں کی دوری کے لیے، دنیا کی پریشانیوں کی دوری کے لیے ہمیشہ خاک شفا پاس رکھو۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے جس گھر میں خاک شفا ہوگی اس گھر میں برکات نازل ہوتی رہیں گی، اس خاک شفا کی زیارت کے لیے ملائکہ نازل ہوتے رہیں گے۔ میدان گرامی بعض اوقات انسان ایک شے ہوتی ہے اس کی قدر کو نہیں جانتا، کیونکہ ہمارے سب کے پاس مہیا ہے، جب ایک زمانے میں مہیا نہیں تھی۔ اب موضوع میں نے اس کو لے لیا، تھوڑا سا خشک موضوع ہے، لیکن آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں انشاءاللہ مطالب بھی پیش کروں گا، فضائل اور زیادہ پیش کروں گا۔ تو عزیزان گرامی 5 معصوم نے علامات بتائیں اور ان میں سے فرماتے ہیں کہ تعفیر الجبین، اس میں سے خاک شفا کے اوپر سجدہ کرنا مومن کی علامات میں سے، الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ایک علامت یہ ہے کہ مومن ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھے گا۔ نماز میں اس لیے ظہر اثر میں اخفات سے نماز پڑھنا لازمی ہے، پہلی 2 رکعت کو بھی آرام سے دھیمی آواز میں پڑھنا، اخفات سے نماز پڑھنا واجب ہے، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھنا مومن کی علامت ہے اور واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر اسلام اور جناب امیر علیہ السلام اونچی آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے، اور آپ کی ضد میں، جناب امیر علیہ السلام کی ضد میں شام والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن سے حذف کروا دیا تھا۔ اس لیے آج تک بہت سے بھائیوں میں، بہت سے مسلمانوں میں اگر آپ جا کے دیکھ لیں تو ان میں رائج ہے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں لیکن بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورہ پڑھیں گے اس میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، کیونکہ شام والوں نے اتنی جناب امیر کی عداوت میں قرآن کے اندر کوشش کی کہ رد و بدل کیا جائے کہ شہید ثقیف کہتے ہیں سب سے بڑے دشمن علی کا نام معاویہ، سب سے بڑی جس نے عداوت رکھی کہ اس نے ہر شے کو تبدیل کیا، اور سب سے بڑا جو اسلام کو نقصان پہنچایا، قرآن کو نقصان پہنچایا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا کہ بسم اللہ کو قرآن کا جز ہی نہ سمجھیں، صرف تبرکن لکھا جاتا ہے، کیونکہ بائے بسم اللہ کے نقصے تے عداوت تھے۔ بائے بسم اللہ کے نقطے سے عداوت تھی، اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو قرآن سے حذف کرنے کی بہت بڑی مذموم کوشش کی گئی، اور اس نے باقاعدہ اپنی حکومت کی طرف سے بہت بڑے بڑے صحابہ کو پیسے دیے کہ اس پہ ایک حدیث گھڑ دو، پیغمبر اسلام سے منسوب کر دو، میں اس کے لیے باقاعدہ پیسے دوں گا۔ اگر اس موضوع کو تھوڑا سا اور سننا چاہیں گے تو میں آگے بڑھاؤں گا۔ عزیزان گرامی تو اس لیے علامت ہے مومن کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھے گا، ہمیشہ اس کو عادت بنا لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم مومن ہمیشہ اونچی آواز سے پڑھے، چاہے نماز میں ہو چاہے باہر ہو، کیونکہ عداوت تھی بہت سے جناب امیر کے دشمنوں کو۔ چھٹے امام سے ایک مرتبہ ایک آدمی نے کہا یا امیر المؤمنین، تو مولا نے کہا کہ آج تو تم نے کہہ لیا، آئندہ مت دہرانا۔ کہا کہ مولا کیوں، کیا آپ مومنوں کے امیر نہیں ہیں؟ کہا کیونکہ ہمارے جد کی عداوت میں بہت سو نے امیر کہلانا شروع کر دیا تھا، اس لیے سارے اماموں نے 11 کے 11 اماموں نے فیصلہ یہ کیا کہ جب بھی امیر المؤمنین کہا جائے تو علی ابن ابی طالب کو مراد لیا جائے۔ تو کہا اس لیے سب نے فیصلہ کیا کہ جب بھی امیر المؤمنین کہیں تو مراد جناب امیر علیہ السلام کو لیا جائے، اور کوئی بھی ہم میں سے امیر المؤمنین نہیں کہلاتا۔ ہمارے ہاں بہت سے میں نے دیکھا کہ شیعہ بھی بعض اوقات نام لیتے ہوئے کہہ جاتے ہیں امیر فلاں امیر فلاں۔ اس بات کو کریکشن کر لیں کہ ہمارے ہاں امیر صرف ایک ہیں، اور وہ ہیں جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ پتہ نہیں یہ بات واضح ہو پائی ہے؟ حتیٰ دوسروں کے ان کی عداوت، انہوں نے جو اپنے نام کے ساتھ راج کیا تھا اس کو بھی ہمارے لیے دہرانا جائز نہیں ہے۔ اس کو یہ نہ کہیں کہ نہیں ان کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، وہ لوگ اپنے ناموں کے ساتھ لگاتے تھے یا وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کہہ دینا چاہیے، نہیں، کسی کو نہیں کہہ سکتے، ائمہ نے منع کیا۔
کہ کسی کے نام کے ساتھ امیر مت لگانا. جب بھی کہو حضرت امیر علیہ السلام یا امیر المومنین تو مراد صرف جناب امیر المومنین سے مراد پہلے امام, کسی اور کا نام کے ساتھ امیر نہیں لگا سکتے. سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ آئیں ذرا میں چند روایات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو جناب امیر کی عداوت میں ان کے دشمنوں نے رائج کی. سنیں گے اس موضوع کو؟ آج خستگی ہے تھوڑی سی, میں رات سویا نہیں ہوں, تھوڑی دیر کے لیے دن میں سویا ہوں اور سارا دن باہر تھا, اس لیے میں تھوڑا سا پیش کروں گا, مطالب کو سن لیں, آج گلا ساتھ نہیں دے رہا. عزیزان گرامی, یہاں تک کہ اس نے بہت سے لوگوں کو, صحابہ کو پیسے دیے, کہا کہ یہ احادیث اس مضمون کے متعلق جناب امیر کی ضد میں, ان کی رد میں احادیث گھڑ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم جز نہیں ہے. اچھا, اور کہا یہ جو آیت ہے نا, بہت سی آیت جناب امیر کی شان میں نازل ہوئی قرآن میں. کچھ نے لکھا 360 آیات ہیں, فخر الدین رازی نے لکھا ہے قرآن میں 360 آیات ہیں جناب امیر کی شان میں, اور حافظ رجب برسی نے لکھا ہے 500 آیات ہے جناب امیر کی شان میں. ہمارے بعض علماء نے لکھا 1000 آیات نازل ہوئی ہیں جناب امیر علیہ السلام کی شان میں. تو اس نے کہا کہ یہ جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207. کہ اور مومنوں میں سے ایک ایسا ہے جو اللہ کی مرضات کی خاطر اپنے نفس کو دے دیتا ہے. کہ جب بستر رسالت پہ جناب امیر شب ہجرت سوئے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. سب کے ذہنوں میں ہے آیت, مجھے تفسیر کو پیش کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے, سب کی توجہ ہے؟ تو عزیزان گرامی, جب شب ہجرت جناب امیر علیہ السلام بستر رسالت پہ سوئے تو یہ آیت نازل ہوئی. مومنوں میں سے ایک ایسا ہے جو اپنے نفس کو اللہ سے تجارت کرتا ہے, اللہ کی مرضات کی خاطر اللہ کی مرضیوں کو حاصل کرتا ہے اور اپنے نفس کو دے دیتا ہے. تو اس نے باقاعدہ, معاویہ نے پیسے دیے اور ایک آدمی نے باقاعدہ حدیث گھڑی اور کہا کہ یہ علی کی شان میں آیت نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم قاتل امیر المومنین کی اس کے لیے نازل ہوئی ہے. اور یہ آج تک بہت سی کتابوں میں باقی ہے بھائیوں کی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ پیغمبر سے نسبت دینے کے بعد باقاعدہ قاتل امیر المومنین علیہ السلام کے لیے اس حد تک اس نے باقاعدہ لوگوں کے اندر پیسے تقسیم کیے. لوگوں نے کہا کہ اگر پیسے اچھے ملیں گے تو ہم حدیث بھی اچھی طرح سے گھڑ سکتے ہیں. تو عزیزان گرامی, دور ایک ایسا دور تھا کہ جہاں پہ کثرت سے جھوٹی احادیث گھڑی گئیں, اور دوبارہ ایک ایسا دور آ رہا ہے کہ جہاں پہ ان احادیث کو پرچار کرنے والے پیدا ہونے لگ گئے. اب دو طرح کی جو ہیں وہ ائمہ علیہ السلام کی دشمنیاں پل رہی تھیں اس زمانے میں. تھوڑا سا تجزیہ پیش کروں گا تو سنیں گے. عزیزان گرامی, اس دور میں دو طرح کی عداوتیں تھیں. ایک تو تھا کہ ائمہ علیہ السلام کی کردار کشی کی جا رہی تھی. جناب امیر علیہ السلام سے متعلق مشہور کیا گیا کہ آپ بے نمازی ہیں, اور کیا کچھ نہیں کہا گیا. اب 1000 رکعت نماز پڑھنے والے کو بے نمازی مشہور کیا گیا اور لوگوں نے مان لیا. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ لوگوں نے مان لیا. آج تشیع کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, شیعوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے کہ شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کردار کشی کی جا رہی ہے. ائمہ علیہ السلام کے دوبارہ کردار کو دوبارہ اسیسینیشن کیا جا رہا ہے, مارا جا رہا ہے. فضائل کو بھی چھپایا جا رہا ہے, نہ جانے کس طرح سے مصائب کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور دو طرح کی موومنٹس چل رہی ہیں جس کے لیے بے انتہا عالمی طور پہ تکفیریت نے پیسہ لگایا ہے, اور وہ بہت سے مسائل پھر خود تشیع کے اندر انجیکٹ کر دیے جاتے ہیں اور ہمارے درمیان میں بھی چلنے لگتے ہیں, اور ہم باقاعدہ آپس میں لڑنے لگتے ہیں ان مسائل پر. اور ہمارے یہاں بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اب باہر سے انجیکٹ کر دی جائے تو فوراً اس پہ, چاہے ہم بعد میں تسلیم نہ کریں, کچھ عرصہ اس پہ بحث مباحثہ چلتا رہتا ہے. 1 مہینہ تو ہم ضائع کر ہی لیتے ہیں. اور سب سے بڑا جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے نا, 2 ادوار میں مزاحیہ طور پہ ہی سمجھ لیں اس کو, 2 ادوار میں کثرت سے احادیث گھڑی گئیں, ایک بنو امیہ کے دور میں اور ایک آج. اس زمانے میں بھی جتنی عداوت اہل بیت ہو سکتی تھی انہوں نے چلا دی, اور آج کل سوشل میڈیا پہ تو ایک فیشن ہے کہ وہ چاہے وہ اسٹالین کا کسی کا بھی قول ہوگا ائمہ علیہ السلام کے نام سے منسوب کر چلا دیا جاتا ہے. اس کے بعد نہ کوئی تحقیق کرتا ہے, نہ پوچھتا ہے حوالہ کون سا تھا اس کا, کس حوالے سے تم نے پیش کیا, کس معصوم کا کس حدیث کے اندر, کس کتاب کے اندر حوالہ, کوئی مدرک نہیں دیکھتا. اور آج داخلی طور پہ شیعوں کو انتشار کا شکار بنا دیا, اور آج ہم جتنا داخلی طور پہ اپنے اندر ہی لڑ رہے ہیں, ہمیں کسی دشمن کی ضرورت ہی نہیں رہی ہے. اور 2 گروہ باہر سے ایک ایسے مسلط کر دیے گئے ہیں کہ داخلی طور پہ جو مین سٹریم شیعہ ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. غور سے سنیے گا, تجزیہ سنیں گے, زیادہ باتیں بری تو نہیں لگ رہی ہیں, غور سے سنیں گے اس تجزیے کو. عزیزان گرامی, 2 ایسے گروہ کہ جو اب سے 20-30 سال پہلے بھی بہت کم تھے, 1% بھی نہیں تھے, آج وہ اچھے خاصے بڑے گروہ بن چکے ہیں. 2 گروہ کہ جن کو انفلٹریٹ کیا گیا باہر سے, باقاعدہ تشیع کے اندر داخل کیا گیا, یا نظریات کو کسی بھی طریقے سے. اب ہمارے ہاں داخلی طور پہ
وہ نادان دوستوں کی کمی تو ہوتی نہیں ہے کسی بھی دور کے اندر. اب اس کے اندر دو گروہ، ایک تو جس کو کہہ لیجئے کہ نصیریت کا گروہ داخل کیا گیا، دوسری طرف سے تکفیریت کا، شیعہ تکفیری جسے کہتے ہیں آپ، شیعہ وہابی بھی کہہ لیں، پتہ نہیں کتنے الفاظ ہیں اب تو مجھے. شیعہ تکفیری بھی موجود ہیں، جس طرح سے باہر تکفیری ہیں ہمارے ہاں بھی تکفیری موجود ہیں. اب یہ دو گروہ باقاعدہ ساتھ ساتھ مین سٹریم میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ باقاعدہ مین سٹریم شیعوں کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا شکار کون ہو رہا ہے؟ ہمارا اپنا شیعہ، ہمارا اپنا نوجوان، ہمارا اپنا پڑھنے والا، ہمارا اپنا سننے والا. عزیزان گرامی، ان دونوں کے دونوں جو ہمارے اس وقت بے انتہا ہم پہ جو حملے ہو رہے ہیں، ان سے اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو بچائیں، اور جس طرح سے بھی ہو سکے مین سٹریم میں باقی رہیں. جو اصل تشیع ہے، جسے مذہب جمہور کہا جاتا ہے، اس پہ باقی رہیں. ہمارے ہاں اس وقت اتنے مسائل آ چکے ہیں کہ بعض اوقات معجزہ پڑھتے ہوئے خود ہمیں ہو رہا ہوتا ہے کتنے لوگ مانیں گے، کتنے لوگ نہیں مانیں گے. پتہ نہیں میں اس بات کو پہنچا پایا یا نہیں پہنچا پایا. خود ہمیں داخلی طور پہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنے لوگ مانیں گے. ائمہ علیہ السلام نے کہا ہمارے فضائل، ہمارے مناقب، معجزات کو پیش نہ کرنا اس مجمع کے اندر جہاں پہ لوگوں کے اندر تحمل نہ ہو، بجائے اس کے کہ یہ گناہگار ہوں، رد کر دیں، انسان نہ بتائے. یہ ہمارے ہاں آ چکی ہیں چیزیں. عزیزان گرامی، اسی طرح سے جس طرح سے یہ بہرحال ایک تکفیری ایک ایلیمنٹ ہے جو ہمارے ہاں بہت سٹرونگ ہو چکا ہے، اسی طرح سے نصیریت کا ایک ایلیمنٹ سٹرونگ ہو چکا. دونوں ایلیمنٹس بہت سٹرونگ ہیں. سنیں گے؟ مجھے خاموشی سے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوتی، میں بس یہ ہوتا کہ بات پہنچ رہے. اور سے سنیں گے. سب سے میری درخواست ہے کہ اس تجزیے کو سن لیجیے. آج میں اتنی خشک اور سخت تقریریں نہیں کروں گا، آئندہ آنے والے دنوں میں تھوڑا سا بہتر بنا دوں گا، لیکن آج سن لیجیے چند ایک تلخ باتیں بھی. عزیزان گرامی، اب ہمارے داخلی طور پہ ایک ایسا ایلیمنٹ بھی آ چکا ہے. ایک صاحب نے تقریر کی، کہا کہ بھئی 15 خدا ہیں، 15 رب ہیں، اور مجمع اس پہ بھی نعرے لگا رہا تھا. 15 خدا ہیں، 15 رب ہیں، ایک اللہ ہے، 14 معصوم ہیں، اور یہ بھی رب ہیں. جب یہ 14 مل جاتے ہیں تو اللہ بن جاتا ہے، جب الگ ہوتے ہیں تو پھر یہ 14 معصوم بنتے ہیں. دوسرے نے کہا کہ یہ بے وقوف آدمی تھا، اس نے بالکل غلط تقریر کی ہے. 15 ہیں ہی نہیں، ہیں ہی 14 صرف. یہی 14 مل کے خدا بن جاتے ہیں، اور جب 14 اللہ پھیلتا ہے تو پھر یہ 14 بن جاتے ہیں. ہمارے ہاں اس وقت تقریباً یہ عالم ہو چکا ہے کہ خود ائمہ علیہ السلام ایسے افراد کو قبول نہیں کریں گے. اسی طرح سے تکفیریت کی جو ائمہ علیہ السلام کے قطعاً کسی بھی طرح کے معجزات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. مسلمات کو پیش کر دیجئے، آیات سے معجزات کو پیش کر دیں، علم کو پیش کر دیں، تو بہت سے سننے والے شیعہ مجمع کے اندر رد کر دیتے ہیں، ہمیں قبول نہیں ہے، معجزہ کوئی نہ پڑھے. یہ دو اس وقت ایلیمنٹ اتنے سٹرونگ ہو چکے ہیں، اتنے قوی ہو گئے شیعوں کے درمیان میں کہ آج ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ انسان کیا پڑھے خود شیعوں کے درمیان میں اور کیا نہ پڑھے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ہمیں داخلی طور پہ دونوں ایلیمنٹ سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ ائمہ علیہ السلام کے نہ معجزات فضائل کے اوپر کوئی شبہ ذہن میں آنے دیں، اور نہ ہی توحید کے خلاف کوئی اپنے ذہنوں میں شبہ آنے دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. مجھے نہیں پتا کس حد تک لوگ میرے ساتھ ہیں اس وقت اور کس حد تک سن رہے ہیں اس بات کو. عزیزان گرامی، جس حد تک ہو سکے اپنے آپ کو، اچھا ہمارے ہاں ایک ایسا گروہ ہے کہ جو کسی نہ کسی ایک گروہ سے تھوڑا سا سافٹ کارنر بنا لیتا ہے اپنے دل میں، اور کیا کرتا ہے، میں مین سٹریم میں ہوں لیکن تھوڑا سا میرے لیے دل میں خدا نہ خاصہ سافٹ کارنر ہے نصیریوں کے لیے، میرے دل میں تھوڑا سا سافٹ کارنر تکفیریوں کے لیے. اتنی نمازیں تو پڑھتے ہی ہیں نا، کیسے رد ہو سکتے ہیں، حافظ قرآن ہیں. یا نصیریوں کے لیے مولانا خدا ہی مانتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، دونوں کی سخت مذمت آئی ہے. ائمہ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ ہم جتنے انبیاء آئے، جتنے ائمہ علیہ السلام آئے، وہ مسلسل توحید کے اس عقیدے کو بچانے کے لیے آئے ہیں. اگر آپ توحید کے عقیدے کو رد کر دیں تو آپ نے ائمہ علیہ السلام کی رد کر دی ہے. پتہ نہیں بات واضح ہے نہیں. تو یہ ایک سافٹ کارنر کیسے آ سکتا ہے دلوں کے اندر، نرم گوشہ آ جانا کہ ہمارے دل میں ایک نرم گوشہ ہے فلاں عقیدے کے لیے. نہیں، مسلمات کے خلاف کوئی بھی کیسی بھی بات کرے، ہمارے لیے ہمارے دلوں میں کوئی سافٹ کارنر نہیں ہونا چاہیے. جس طرح سے ہمارے لیے توحید کا عقیدہ مسلم ہے، اسی طرح سے عدل کا عقیدہ مسلم ہے، اسی طرح سے نبوت کا عقیدہ مسلم ہے، اسی طرح سے ولایت و امامت کا عقیدہ مسلم ہے، اسی طرح سے قیامت کا معاد کا عقیدہ مسلم ہے. ہمیں کسی بھی عقیدے پہ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا، چاہے چاند پہ علی لکھا ہو نہ لکھا ہو، ہمیں علی کو حق ماننا ہے.
عزیزان گرامی کل اللہ امتحان کی غرض سے، ویسے مثال دے رہا ہوں، ایسا ہونے والا نہیں ہے لیکن مثال دے رہا ہوں، کل اللہ امتحان کی غرض سے علی کا نام مٹا کے کسی اور کا نام لکھ دے تو آپ اسے مان لیں گے؟ پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے، نہ کہلوائیں نام ویسے پہنچ جائیں۔ عزیزان گرامی کسی اور کا نام وہاں پہ لکھا ہوا آ جائے تو کیا آپ اسے مان لیں گے؟ اپنا عقیدہ مسلم ہونا چاہیے، ہم نے علی کو چھوڑنا نہیں ہے، دوسروں کو ماننا نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اپنا عقیدہ مسلم ہونا چاہیے، انسان کے لیے واضح ہونا چاہیے۔ اسی لیے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ یقین کی نیند، شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نمازیں چھوڑ دو، میں صرف یہ امام کی حدیث کو پیش کر رہا ہوں کہ شک کی نماز سے یقین کی نیند بہتر ہے۔ انسان کو یہی شک ہو حوض کوثر پہ علی ہوں گے یا کوئی اور ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ سو جاؤ۔ ایسی نماز قبول ہی نہیں ہے جو علی کے متعلق شک سکھائے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو پہلے عقیدہ صحیح کر لیں، وہ تہجد قبول نہیں ہے جو علی پہ شک کے ساتھ ہو۔ نماز قبول ہی وہ ہوتی ہے جو علی کی ولایت کے یقین کے ساتھ ہو۔ توجہ ہے جان؟ اللہم صلی علی محمد وعجل۔ عزیزان گرامی ہمیں یقین ہے حوض کوثر پہ جناب امیر علیہ السلام ہوں گے، اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اتنے نیک لوگ تھے، ساتھ ساتھ ممبر اسلام کے رہا کرتے، کوئی تو خوبی ہوگی۔ عزیزان گرامی جہاں پہ آپ کے ذہن میں اس قسم کے شک آنے لگیں دوبارہ عقیدہ پڑھنے کی ضرورت ہے، اگر باتیں واضح ہو رہی ہوں۔ آج ہمارے ہاں باقاعدہ خود اپنے درمیان میں یہ جو ہمارے ہیں اس وقت بہت سے فتاوی آ رہے ہیں، بے انتہا بہت سے فتاوی جو ہیں وہ کس روشنی میں کس حالات کے اندر آ رہے ہیں، اگر خود سے آپ نہیں سمجھ پا رہے تو علماء سے تنہائی میں بیٹھ کے پوچھ لیا کیجئے کہ یہ فتویٰ کس کانٹیکس کے اندر پیش کیا گیا، پتہ نہیں بات واضح ہے یا نہیں ہے۔ اور آج سب سے بڑی مصیبت ہمارے طور پہ ہمارے داخلی اندر جو مسئلہ آ چکا ہے وہ یہ ہے کہ ہر آدمی کوئی نہ کوئی فتویٰ پیش کرنے کے بعد فتنہ کھڑا کر رہا، جبکہ یہ جتنے فتاوی آ رہے ہیں یہ فتنوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ نہیں اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ مسائل ہیں یہاں۔ ٹورنٹو مجھے نہیں پتا کہ اب کس حد تک یہ اجتہاد میں آگے بڑھ چکا ہے۔ عزیزان گرامی جتنے فتاوی آ رہے ہیں مسائل ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں، نہ یہ کہ مسائل پیدا کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن ہماری کیونکہ خود انڈرسٹینڈنگ کچھ نہیں ہے تو ہم نے ان فتاوی کو مسائل کا سرخیمہ بنا لیا، ہم نے اس کو باقاعدہ مسائل بڑھانے کا اپنے مقدمہ بنا لیا۔ عزیزان گرامی جتنے فتاوی ہیں ان میں کسی نہ کوئی کانٹیکس ہے۔ اگر آپ کسی بھی فتویٰ کو دیکھیں اور یہ کہیں گے نہیں یہ نہیں ہو سکتا یا ایسے اعلان نہ کریں، اس کا کوئی کانٹیکس تو دیکھیں۔ اگر آپ بہت سے لوگوں کا، میرا تو پہلے یہ عقیدہ تھا، اظہار نہیں کر رہا تھا، اب فتویٰ آ گیا اب میں کھل کے کہوں گا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ بہت سے لوگوں کو خود اپنی چیزیں واضح ہی نہیں ہیں، کلیئر ہی نہیں ہیں، جا کے عقیدہ تو پہلے پوچھ لیجئے، مرجع کا عقیدہ کیا ہے۔ بہت سے الجزیرہ پہ کوئی پروگرام چل جانے کے بعد جو فتاوی آتے ہیں وہ مسلمات کے خلاف فتاوی نہیں ہوتے، سیاسی حالات کے مد نظر بھی فتاوی آتے ہیں۔ اگر ہمیں خود کلیئر نہیں ہے تو ہم دوسروں کو کیا دعوت دیں گے؟ پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ ہم داخلی طور پہ کم از کم لڑیں تو نہیں، داخلی جنگیں شروع کر دی ہم لوگوں نے۔ اور مجھے تعجب یہ ہے کہ اس وقت ہیں وہ جتنا کچھ پیش کر رہے ہیں سب لوگ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہر آدمی کوئی نہ کوئی فتویٰ پیش کرنے کے بعد پھر مسلمات کے خلاف اور بہت سی چیزیں، ہر آدمی اپنی ڈیڑھ دن کی مسجد بنا رہا ہے۔ عزیزان گرامی آپس میں مت لڑیں، اگر کوئی کلیئر نہ ہو علماء سے پوچھ لیں تاکہ آپ کے اپنے ذہنوں میں شبہات نہ آئیں۔ پتہ نہیں کس حد تک بات واضح ہوئی ہے، جن لوگوں کو کلیئر نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لیں ضرور، میں بالکل سمجھاؤں گا اور کوئی نہ غصہ کروں گا نہ ناراض ہوں گا، تاکہ آپ لوگوں کو بالکل کلیئر ہو۔ عزیزان گرامی ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آخری زمانے میں سب سے بڑا جو چیز زد پہ ہوگی وہ ہمارا ایمان زد پہ ہوگا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ بعض تم ہمارے ہی ماننے والوں میں بیٹھو گے وہ تمہارا ایمان ضائع کر دیں گے۔ پتہ نہیں میں کہاں کی کہانی سنا رہا ہوں، آپ کا ٹورنٹو تو تمام مسائل سے پاک ہے، میں دوسری جگہوں کی بات سنا رہا ہوں، یہاں کی کوئی مسائل نہیں ہے، تو آپ بالکل اطمینان سے سنیں مجلس کو کہ یہاں کوئی مسئلہ نہیں، میں باہر کی کوئی بات پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان گرامی سب سے زیادہ جو مسئلہ ہوگا وہ داخلی مسئلہ ہوگا، باہر سے آ کے کوئی آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کر سکتا، کوئی آدمی باہر سے آنے کے بعد آپ پہ حملہ کر کے آپ کے ایمان کو کمزور نہیں کر دے گا۔ ہماری جانیں چلی جائیں، غور سے سنیں اس بات کو، ایک آدمی باہر سے آتا ہے حملہ کرتا ہے ہمارے افراد کو مار دیتا ہے، ہماری جانیں چلی جاتی ہیں،
بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے، لیکن پھر بھی اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا ہمارے ایمان ضائع ہونے کا نقصان ہے۔ اگر مار دے گا ہم شہید ہوں گے، لیکن اگر ہمارا ایمان ضائع ہو جائے تو پھر ہماری آخرت ختم ہو گئی۔ دشمن دو طرح کے حملے کر رہا ہے، ایک باہر سے حملہ کرتا ہے اور ہمارے اسیسینیشن کر دیتا ہے، ہمارے افراد کو مار دیتا ہے، شہید کر دیتا ہے، اور دوسرا ہمارے ایمان پہ حملہ کر رہا ہے اور مسلسل ایمان کو ضائع کر رہا ہے افراد کے۔ پتہ نہیں یہ بات واضح ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی، جس طرح سے آپ باہر کے دشمن کے مقابلے میں سارے متحد ہیں کہ اس دشمن کو ہم مارنے نہیں دیں گے، اس کا مقابلہ کریں گے، اسی طرح سے جو ایمان کو ضائع کرتا ہے اس دشمن کے بھی مقابلے میں سب متحد ہو جائیں، اس کا بھی مقابلہ کیجیے، کبھی ہمارا ایمان ضائع نہ ہونے پائے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ کہیں خدا نہ خواستہ ہمارا ہی ممبر ہو، ہمارا ہی پیسہ ہو، ہمارے ہی وسائل ہوں اور ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہے ہوں۔ اگر بات پہنچ رہی ہو عزیزان گرامی، ایسا نہ ہو کہ ہمارے وسائل سے ہمارے ہی نقصانات ہو رہے ہیں، ہمارا ایمان ضائع ہو رہا ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں، جس طرح سے ہر چیز کے اندر آپ لوگ خاطر خواہ لحاظ رکھتے ہیں، اسی طرح سے ممبر کا بھی خاطر خواہ لحاظ رکھیں، اور وہی افراد آئیں کہ جو خدمت کر سکتے ہیں، جو افراد ذمہ داری سے بات کر سکتے ہیں، نوجوانوں کے ذہن میں شبہات چھوڑ کے نہ جائیں بلکہ یقین کی منزل پہ فائز کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ممبر جناب سید الشہداء کا صدقہ ہے، اور ان کے صدقے میں یہاں سے علم بھی یہیں سے حاصل ہوتا ہے، یقین، معرفت، مصائب سب کچھ یہیں سے حاصل ہوتا۔ اگر یہاں ہی سے شکوک و شبہات آنے لگے، سمجھ لیجئے پھر ممبر نہیں ہے، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ ہے۔ چوتھے امام نے یہی کہا تھا، ھذا الاعوج، یہ لکڑیوں کا ڈھانچہ، اگر اہل بیت کی توہین ہو اور اگر اہل بیت کے فضائل ہوں، ان کے درس کو پیش کیا جائے، ان کے مکتب کو، ان کے نظریات کو پیش کیا جائے تو یہ ممبر ہے۔ پتہ نہیں بات واضح ہے نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، یہاں سے یقین، ایمان، معرفت، اس کی باتیں ہونی چاہیے، شکوک و شبہات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم جتنا ہو سکے اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں۔ آئیں چند جملے میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر 5-10 منٹ میں مسائل کی طرف آ جاؤں گا۔ چند 2 روایات پیش کرنا چاہتا ہوں، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ آج بہت بڑی بڑی یلغاریں ہیں اہل بیت علیہ السلام کے مکتب کے خلاف، اور دنیا اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ اگر ان کو خطرہ ہے تو اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں ہی سے خطرہ ہے۔ کس لحاظ سے؟ فکری لحاظ سے، کیونکہ 2 دنیا کے اندر نظام اس وقت رائج ہو رہے ہیں، اور ایک ہے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا نظام، جن کے پاس ہر چیز کا جواب ہے، جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس معرفت کی بات ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک تکفیریت کا نظام آ رہا ہے۔ اسلام کا دشمن جو ہے وہ چاہتا ہے کہ تکفیری نظام کو تقویت کی جائے، ان کو رائج کیا جائے تاکہ لوگ اسلام سے دور ہو جائیں۔ دشمن کبھی نہیں چاہے گا کہ حقیقی چہرہ اسلام کا لوگوں کے سامنے آئے۔ جو اسلام دشمن ہے وہ نہیں چاہیں گے کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا صحیح چہرہ دنیا کے سامنے آئے، وہ چاہیں گے داعش کا ہی چہرہ آئے، وہ چاہیں گے کہ داعش کے نام سے ہی جو کچھ رائج ہو دنیا میں وہی اسلام کے طور پہ پیش کیا جائے۔ تو اس وقت ہمارا آج سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں، حقیقی تعلیمات کو پیش کریں، محمد و آل محمد علیہ السلام کی حقیقی تعلیمات کو، قرآن کی، اہل بیت کی تعلیمات کو۔ صرف ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، دوسری روایت بھی نہیں پیش کروں گا۔ امام معصوم فرماتے ہیں جب آخری زمانے میں تم حالات کو دیکھو تو اس وقت صرف 2 کیمپ ہوں گے، 2 خیمے ہوں گے نصب۔ ایک امام مہدی علیہ السلام کا خیمہ ہوگا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسرا ان کے مخالفین کا خیمہ ہوگا۔ بس صرف 2 خیمے ہوں گے، اور لوگ انتظار میں ہوں گے کہ امام کا ظہور کب ہوگا، ہم ان کا ساتھ دیں۔ امام کا کب ظہور ہوگا، ہم ان کا ساتھ دیں۔ عزیزان گرامی، آج ساری دنیا تشنا ہے، پیاسی ہے تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اور لوگ سب کے سب امام زمانہ کے منتظر ہیں۔ ہم بھی انتظار میں ہیں، دوسری دنیا کے لوگ بھی انتظار میں ہیں۔ ہاں، دجال کے بھی انتظار میں بہت سے لوگ ہیں، لیکن بے انتہا آج عیسائی، بہت سے غیر مسلم 12ویں امام السلام کے انتظار میں ہیں۔ جب ظہور ہوگا بہت سے ہم میں سے بھی بہت سے لوگوں سے پہلے امام کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے۔ ہاں، اس کو میں یقین سے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے بھی بہت سے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں سے تیزی سے لوگ پہنچیں گے، کیونکہ وہ انتظار میں ہیں
کہ ہمیں کوئی حقانیت کی طرف دعوت دے، ہم اسے قبول کریں اور اس کی پیروی کریں، لیکن ان کو آج تک کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی مل نہیں رہا ہے، اور ہم لوگوں نے پہنچایا نہیں ہے پیغام۔ تو اس لیے لوگ جیسے ہی حدیث میں ہے کہ بہت سے لوگ 12ویں امام کو دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے، صرف دیکھیں گے اور ایمان لے آئیں گے، اور اکثر لوگ کہیں گے کہ اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ عقل کے عین مطابق ہے، اس کے چہرے پہ عصمت ہے۔ لوگ دیکھیں گے صرف۔ مرحوم آیت اللہ بہجت نے انتقال سے پہلے ایک تقریر کی تھی جس کا بھی آج کل کلپ ہر جگہ چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 12ویں امام اپنا تعارف کروائیں گے، دنیا کا کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو امام حسین کو نہ جانتا ہو، دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو سید الشہداء کو نہ جانتا ہو۔ اور 12ویں امام آ کے اپنا تعارف کروائیں گے، الا یا اہل العالم، یہ نہیں کہیں گے اے شیعو، اے مؤمنو، الا یا اہل العالم، پورے دنیا میں بسنے والوں، عالم صرف دنیا ہی نہیں، اللہ بہجت کہتے ہیں کہ تمام عالمین کے لیے امام زمانہ اعلان کریں گے، ان جدی الحسین قتلوہ عدوانا، وہ جس کو بہت ہی ظلم و بربریت کے ساتھ شہید کیا گیا تھا وہ میرے جد حسین ابن علی تھے۔ یعنی کوئی ایسا آدمی نہیں ہوگا جس نے 12ویں امام کا، یعنی جس نے امام حسین علیہ السلام کا نام نہ سنا ہو۔ امام حسین کو ہر آدمی جانتا ہوگا، کربلا کا ہر آدمی نے تذکرہ سنا ہوگا، سنیں گے غور سے، سب کی توجہ میرے ساتھ۔ کہا سید الشہداء کو سب جانتے ہوں گے، اور 12ویں امام اپنا تعارف جناب ختم مرتبہ سے، جناب امیر سے، جناب سیدہ سے، امام حسن سے نہیں بلکہ 12ویں امام اپنا تعارف امام حسین سے کروائیں گے، کہ ہر آدمی امام حسین کو جانتا ہوگا اور یہ جانتا ہوگا کہ وہ مظلوم ہے۔ تو 12ویں امام کہیں گے ان جدی الحسین قتلوہ عدوانا، اور اس کے اندر مختلف الفاظ ہیں، 5 مرتبہ یہ اعلان کریں گے، ہر آدمی اپنی زبان میں اعلان سنے گا اور ہر آدمی اقرار کرے گا کہ ہاں اب یہ حق کی آواز بلند ہوئی۔ اور جب تعارف کروائیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ مکے سے ظہور کرنے کے بعد اپنا تعارف کروائیں گے، اس کے بعد سب سے پہلے مدینے آئیں گے۔ جب مدینے آئیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد جناب ختمی مرتبت کے روضے کی دوبارہ تعمیر کریں گے، کیونکہ روضے کی توہین ہو چکی ہوگی، اس کو گرا دیا گیا ہوگا، جنت البقیع کے حرم مسمار کر دیے گئے ہوں گے۔ اس زمانے میں کوئی مان نہیں سکتا تھا ایسا ہوگا کہ 1925 میں 1926 میں سب مسمار کر دیے جائیں گے۔ روایت میں یہاں تک ہے کہ خود روضہ رسول تک کو مسمار کر دیا گیا ہوگا۔ امام آ کے دوبارہ تعمیر کریں گے، ساری تعمیرات کریں گے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ جو اہمیت دیں گے وہ اپنی دادی جناب سیدہ کی قبر کو تعمیر کی دیں گے۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب سیدہ کی قبر کا نشان بتائیں گے اور روضہ تعمیر کریں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے کربلا معلی جائیں گے۔ جب کربلا آئیں گے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مقام پہ آنے کے بعد رک جائیں گے، اپنے نالین اتار دیں گے، ہر آدمی جو امام کو دیکھ رہا ہوگا وہ رو رہا ہوگا۔ اس انداز سے امام تشریف لائیں گے کہ دیکھنے والا ہر انسان گریہ کرے گا، روئے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں جب تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے امام حسین کے حرم میں داخل ہوں گے۔ جب حرم میں داخل ہوں گے تو روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ سیدھے ذریعہ مقدس کی طرف جائیں گے، اور جب ذریعہ مقدس پہ آئیں گے تو ذریعہ کے دروازے اعجاز سے خود بخود کھلنے لگیں گے۔ جب سارے دروازے کھل جائیں گے تو امام ذریعہ مقدس میں داخل ہوں گے، اور روایت کے الفاظ ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو قبر مطہر کے اندر ڈالیں گے۔ ایک مرتبہ قبر مطہر میں دونوں ہاتھ اندر ڈالیں گے اور قبر مطہر سے ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ 12ویں امام علیہ السلام جناب سید الشہداء کی قبر میں ہاتھ ڈال کے ایک ننھا سا لاشا اٹھائیں گے، اور اس لاشے کو اٹھانے کے بعد تمام مومنین کو دکھائیں گے اور ایک سوال کریں گے، رو کے ایک سوال کریں گے، مجھے بتاؤ اس بچے کا کیا جرم تھا، اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا تھا۔ 12ویں امام علیہ السلام جناب علیہ السلام کا لاشا دکھا کے سوال کریں گے، کہیں گے بتاؤ اس بچے کو کس جرم میں مارا گیا تھا۔ پھر بہت زور سے سینے سے لگائیں گے، پیار کریں گے، کہیں گے کہ میرے جد نے اپنے بچے کو خود دفنایا تھا، اور پھر بھی لوگوں نے تیروں سے اس لاشے کو نکالا۔ آج میں بہت سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے مصائب کو پیش کروں، لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ اگر ہو سکے تو میں بیویوں کے مصائب پیش کروں گا۔ تو آج مادر جناب علی اصغر کے مصائب کے چند جملے سن لیجئے۔ جب 11 محرم کا دن نکلا نا تو ساری بیویاں میدان کربلا میں ایسے بکھر گئیں جیسے ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ کوئی بیوی کہیں چلی گئی، کوئی کہیں چلی گئی۔ روایت کے الفاظ ہیں 2 بیویاں کسی لاشے پہ نہیں گئیں،
وہ دونوں بیویاں صرف امام حسین کے لاشے کے کنارے کھڑی رہیں اور وہیں گریہ کرتی رہیں۔ یہ کون ہیں دو بیویاں؟ پہلی بیوی کا نام زینب کبریٰ ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں میری پھپھی میرے بابا کا طواف کر رہی تھی، طواف کرتی جاتی تھی، روتی جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ میری پھپھی نے مدینے کا رخ کر کے کہا اماں آپ نے وصیت کی تھی کہ آخری مرتبہ میری طرف سے حسین کے گلے کا بوسہ دے دینا۔ اماں میں نے پورے لاشے کا طواف کر لیا لیکن حسین کے جسم پہ ایک نگینے کے برابر جگہ نہیں ہے جس کا میں بوسہ دے سکوں۔ چوتھے امام فرماتے ہیں اگر دیکھ سکے نہیں تو پھر آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے گا، امام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری پھپھی آگے بڑھی، کٹے ہوئے گلے پہ لبوں کو رکھا اور ایک مرتبہ کٹے ہوئے گلے کا بوسہ دے کے رو کے کہا اماں آپ کا حسین میدان کربلا میں بہت زخموں سے چور چور پڑا ہے۔ ایک مرتبہ بوسہ دیا، بی بی اٹھی۔ یہ پہلی بی بی ہیں جو کسی لاشے پہ نہیں گئیں، دوسری جناب رباب ہیں جو کسی لاشے پہ نہیں گئیں۔ اب بی بی ایک مرتبہ جناب رباب آئیں امام حسین کے لاشے پہ، روایت کے الفاظ ہیں بی بی نے پہلا جملہ کہا اے میرے سرتاج حسین، اے میرے آقا حسین، اے میرے مولا حسین، اگر میرے ہاتھ پس گردن بندھے نہ ہوتے میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لاشے پہ سایہ کرتی، اگر میرے سر پہ چادر ہوتی میں اپنی چادر کا آپ کو کفن دے دیتی۔ مولا میں آپ کو جانتی ہوں کہ شہادت سے پہلے پانی نہیں پلایا گیا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، جب تک زندہ رہوں گی آپ کے لاشے کو دھوپ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی۔ بس بی بی نے معمول بنا لیا، جیسی صبح ہوتی ہے کوزے میں پانی لیتی بی بی دھوپ میں رکھ دیتی، جیسے ہی وہ کوزے کا پانی گرم ہوتا بی بی گرم پانی پیتی اور خود بھی دھوپ میں بیٹھی رہتی، ایک ہاتھ سر پہ رکھتی کہتی واہ حجابا، دوسرا ہاتھ سینے پہ مارتی جاتی کہتی واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ اجرکم اللہ، بس سن لیجئے، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا، آخری جملے سن لیجئے۔ ایک مرتبہ بی بی چلیں کربلا سے، 11 محرم کا دن تھا، کہا کہ مولا میرے پاس آپ کی 2 نشانیاں تھی، ایک علی اصغر تھا میں نے آپ پہ قربان کر دیا، مولا میرے پاس آپ کی دوسری نشانی آپ کی بیٹی ہے، جب بھی موقع ملے گا اسے بھی میں آپ کی راہ میں قربان کر دوں گی۔ بس بھی ایک مرتبہ جب رہائی ملی، یہ چہلم کے ایام ہیں، 13 صفر کو رہائی ملی، 2 دن رہ گئے ہیں نا رہائی ملنے میں، رہائی ملی، کچھ کہتے ہیں 11 صفر کو رہائی ملی، 13 صفر کو چلا یہ قافلہ دوبارہ شام سے کربلا کے لیے۔ اب مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا، بس رہائی ملی، امام سجاد نے کہا ہم 3 دن یہیں رہیں گے تاکہ بیویاں گریہ کر لیں۔ میں آپ سے سوال کروں آپ پہ کوئی رونے پہ پابندی تو نہیں ہے؟ جب آپ روتے ہیں کوئی تازیانے تو نہیں مارتا؟ جب بیویاں روتی تھی تو تازیانے مارے جاتے تھے، رونے کی اجازت نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم رک گئے وہیں پہ، کہا کہ نہیں یزید ہم 3 دن یہیں رہیں گے تاکہ میری پھپھیاں جی بھر کے رو لیں۔ اب کوئی مصائب پڑھنے والا نہیں تھا، ایک بی بی رو کے کہتی تھی واہ حسینہ، ساری بیویاں رونے لگتی تھی، دوسری بیوی آواز دیتی تھی واہ عباسا، کوئی بیوی کہتی تھی واہ علی اکبرہ، کوئی کہتی تھی واہ قاسمہ، بس سب بیویاں روتی رہتی تھیں۔ 3 دن گزر گئے، اچانک ایک مرتبہ کہا امام سجاد نے تبرکات کو واپس کر دو، شہداء کے سروں کو واپس کر دو۔ جب تبرکات آنے لگے تو پہلے تبرکات میں ایک چادر آئی، جناب زینب نے کہا یہ چادر تطہیر ہے، لاؤ میری ماں کی چادر واپس کر دو۔ اتنے میں ایک انگوٹھی آئی، جناب امام سجاد نے کہا یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے، انگوٹھی کو واپس لیا، پوچھا بھئی یہ انگوٹھی کس کی ہے؟ کہا پھپھی اماں یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے۔ کہا اچھا ہاں بیٹا یہ میرے بابا کی انگوٹھی ہے پھپھی اماں؟ کہا کہ بجدل نے جب انگوٹھی اتارنا چاہی تو اتر نہیں رہی تھی، اس نے خنجر سے انگلی کو کاٹا اور اس کے بعد انگوٹھی کو اتار لیا، میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے۔ بس بھی ایک مرتبہ رہائی ملی، امام سجاد نے کہا کہ پھپھی اماں کل صبح بیویوں سے کہہ دیں تیار رہیں ہم مدینے واپس جا رہے ہیں، بس یہ کہنا تھا۔ صبح کا دن نمودار ہوا، امام سجاد نے خود پوچھا کہ پھپھی اماں بیویاں تیار ہیں؟ کہ بیٹا سجاد سب بیویاں تیار ہیں لیکن آپ کی ماں رباب تیار نہیں ہے۔ کہ پھپھی اماں مجھے پتا ہے کہ میری ماں کہاں ہے، کہا صبح سے نہ جانے کہاں چلی گئی ہیں، آج رباب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ کہا پھپھی اماں چلیں، پھپھیوں سے سب سے کہتے بیویوں سے چلیں راستے سے ہم ماں کو لے لیں گے۔ جب چلنے لگے نا تو جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد یہ راستہ تو زندان کو جاتا ہے،
کہا پھوپھی اماں میری ماں زندان کی ایک قبر سے ودا کرنے گئی ہیں. جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے، جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہہ رہی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا، بیٹی اٹھو ہم مدینے جا رہے. اجرکم اللہ. ایک مرتبہ امام سجاد آگے بڑھے، پھوپھی کا بازو تھاما، ایک بازو امام سجاد نے پکڑا، ایک بازو جناب زینب کبریٰ نے. کہا کہ نہیں مادر گرامی اٹھیے واپس چلیں. اٹھیں جناب رباب، آگے بڑھیں. میں نے سارا مصائب چھوڑ دیا، 2 سے 3 منٹ کی زحمت دوں گا. بس ایک مرتبہ کربلا پہنچے، ایک راستہ ایسا آیا جہاں پہ امام سجاد نے پوچھا کہ پھوپھی اماں یہاں سے راستہ کربلا بھی جاتا ہے مدینے بھی جاتا ہے. کربلا کا نام سننا تھا. ساری بیویاں تڑپنے لگیں. ایک مرتبہ رو کے جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد کچھ دیر کے لیے ہمیں کربلا لے جاؤ، ہم لاشیں چھوڑ کے آئے تھے، ہم نے قبروں کی زیارت نہیں کی، ہمیں کچھ دیر کے لیے کربلا لے جاؤ. کربلا آئے، چہلم پہ پہنچے، بس بھئی وہاں سے دوبارہ چلے مدینے کے لیے. جب مدینے پہنچے تو مرحوم شیخ محمد مہدی مازندرانی نے اپنی معالج سبتین میں لکھا ہے کہ 4 بیویاں ایک ہی سال میں انتقال کر گئیں. رہائی کے بعد 1 سال تک زندہ نہیں رہیں، پہلے ہی سال میں 4 بیویاں انتقال کر گئیں. کون کون سی 4 بیویاں؟ میں ایک بیوی کا تذکرہ کروں گا. وہ پہلی بیوی ہیں جو 6 مہینے میں انتقال کر گئیں. کہا 6 مہینے زندہ رہیں رہائی کے بعد. اس بیوی کا نام رباب ہے. کہ جیسے صبح ہوتی تھی یہ ایک کوزے میں پانی لیتی دھوپ میں رکھ دیتی، جب وہ پانی گرم ہوتا تو وہ گرم پانی پیتی جاتی، ماتم کرتی جاتی، کہتی جاتی واہ حسینہ واہ حسینہ، روتی رہتی. یہاں تک کہ جناب زینب نے کہا بیٹا سجاد ذرا اپنی ماں رباب سے کہیں سائے میں آ جائے. امام سجاد آئے مادر گرامی سائے میں آ جائیے. دیکھا کہ سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، کمر ٹوٹ چکی ہے، بی بی نے کمر جھکی ہوئی بیٹھی ہیں. کہا کہ بیٹا سجاد میں نے کربلا کی تپتی ریت پہ آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. کہا مادر گرامی اب میں بیٹے کی حیثیت سے نہیں امام وقت کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں سائے میں آ جائیے. امام نے آواز دی کہ پھوپھی اماں میری ماں کا بازو تھامے. ایک بازو جناب زینب نے پکڑا، دوسرا امام سجاد نے جناب رباب کو زمین سے اٹھایا. کہا مادر گرامی بس سائے میں آ جائیں. جناب رباب نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا. کہا پروردگارہ میرے وعدے کی لاج رکھ لے، میں نے تیرے حسین سے وعدہ کیا تھا میں سائے میں نہیں جاؤں گی. امام سجاد نے آواز دی پھوپھی اماں میری ماں کو لٹا دے، میری ماں کی روح پرواز کر گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہاتھوں کو بلند کریں گے، مختصر سے دعا کرواؤں گا. پروردگارہ واسطہ مادر جناب علی اصغر کا. جب بھی میں جناب رباب کے مصائب کو سوچتا ہوں کیفیت عجیب و غریب ہو جاتی ہے. پروردگارہ جناب رباب کی عظمتوں کا واسطہ، پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب جناب مختار نے پوچھا نا ابو خلیق سے، ابو خلیق کبھی رونا آیا میدان کربلا میں؟ کبھی تمہیں بھی رونا آیا؟ کہا ایک ایسا موقع تھا جب سب رو رہے تھے. کہا کون سا موقع تھا؟ کہا جب حسین اصغر کا لاشا لے کے جا رہے تھے. کہا وہ ایسا موقع تھا کہ سارے اشقیاء رو رہے تھے. کہا کیوں، کیا کیفیت تھی؟ حضرت مختار نے پوچھا. کہا جب حسین جا رہے تھے نا تو حسین 7 قدم آگے لیتے تھے پھر 7 قدم واپس پیچھے آ جاتے تھے اور بار بار کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. کہ حسین 7 قدم آگے لیتے 7 قدم پیچھے. کہ وہ حال دیکھ کے سب رو رہے تھے حسین کی کیا کیفیت ہے. تو جناب مختار کہتے ہیں کہ اے ابو خلیق میرا دل کہتا ہے کہ در خیمہ پہ کوئی بیوی کھڑی ہوگی، وہ بار بار پوچھ رہی ہوگی مولا علی اصغر کو پانی پلا دیا ہے. کہ مولا سوچ یہ رہے ہوں گے کہ میں تو معصوم ہوں، میں نے صبر کر لیا، میں رباب کو کیا بتاؤں گا، رباب کو کیسے سمجھاؤں گا. علی اصغر نے ایسا پانی پیا ہے اب کبھی پانی نہیں مانگے گا، تو اب کیسے سمجھائیں. پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب جناب سید الشہداء لے کے لاشا واپس جا رہے تھے.
کوئی بی بی کسی بچی کے ساتھ در خیمہ پہ کھڑی تھی، بچی پوچھ رہی تھی بابا اصغر کو پانی پلا دیا؟ مولا نے کہا ہاں سکینہ ایسا پانی پلایا اب اصغر کبھی پانی نہیں مانگے گا۔ پروردگارہ واسطہ اس ماں کا۔ جب جناب مختار نے سنا نا یہ تو جناب مختار ممبر پہ کھڑے ہو گئے، رو رو کے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا تو فوراً کربلا کا رخ کیا اور فوراً جملہ کا السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ الحسین، آپ کی عظمتوں کو سلام مولا، آپ اتنے مظلوم ہو گئے تھے، مولا آپ اتنے غریب ہو گئے تھے، اپنے بچوں کے لاشیں خود اٹھا رہے تھے۔ پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا جب جناب سید الشہداء لاشا واپس لے کے آ رہے تھے۔ پروردگارہ تو جب واسطہ جناب رباب کی عظمت کا کہ جب شام غریبہ میں پانی ملا نا تو جناب زینب نے کہا سب سے پہلے سکینہ کو پانی پلا دو۔ تو جناب سکینہ نے پوچھا کہ پھوپھی اماں مجھے کیوں پانی پلا رہی ہیں سب سے پہلے؟ کہ بیٹی آپ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے سب سے پہلے، آپ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے آپ کو سب سے پہلے پانی پلا رہا ہے۔ جناب سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، مقتل میں اتر گئیں۔ ایک بی بی نے آوازی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے آپ کو پہلے پانی پلا رہے ہیں۔ پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھائی علی اصغر ہے، میں جا کے پہلے بھائی کو پانی پلاؤں گی۔ پروردگارہ واسطہ مادر جناب علی اصغر کا 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو طالبان کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے افراد نے التماس دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جب تبرکات واپس آ رہے تھے نا تو ان میں 2 چھوٹی چھوٹی بالیاں بھی آئے تھے۔ بالیوں کا دیکھنا تھا کہ جناب رباب منقلب ہو گئے اور رو کے ایک جملہ کہا کہ جو بچی ان بالیوں کی وارث تھی وہ بچی اب نہیں رہی۔ پروردگارہ ان 2 چھوٹی چھوٹی بالیوں کا واسطہ جناب سکینہ کے، جناب رقیہ بنت الحسین کے حرم کی حفاظت فرما، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما، نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سامرہ کی، بلد کی، سب تمام ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی یہ دشمنان اہل بیت ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حرم گرا دیں گے، پروردگارہ ان سب کو نابود فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما، جناب رباب کی اجڑی گود کا واسطہ جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اس اجڑی ماں کا، پروردگارہ جتنے مومنین اولاد کی طرف سے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، خصوصاً وہ ماں باپ جو بچوں کے رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما، ہم سب کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم سب کو زندگی میں سید الشہداء کی بار بار زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے شیخ محمد اشرف کے لیے، شیخ عبد المجید، شیخ